الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، کتب احادیث میں مختلف الفاظ کے ساتھ منقول ہے، فرمایا جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کی دل اور زبان سے تصدیق کی تو وہ بندہ جنت میں داخل ہوگا. کسی جگہ میں فرمایا کہ جس شخص نے آخری کلمہ زندگی میں لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو وہ بندہ جنت میں داخل ہوگا. اور یہ یقینی بات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان 100% سچ ہے. جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا، جس طرح روایت میں آتا ہے وَهُوَ أَنَّهُ يَعْلَمُ، اور وہ جانتا بھی ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، لا الہ الا اللہ سے مقصد کیا ہے. یا جس طرح دوسری روایت میں آتا ہے کہ وہ زبان اور دل سے تصدیق کرے لا الہ الا اللہ کی تو وہ بندہ جنت میں داخل ہوگا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عربی حضرات تو جانتے ہیں لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے، مطلب کیا ہے. عربی جاننے والے کے لیے تصدیق کرنا دل سے یا زبان سے بنسبت اجمیوں کے آسان اس لیے ہے کہ وہ زبان جانتا ہے. لیکن اجمی حضرات جنہیں پتہ ہی نہیں کہ لا الہ الا اللہ کا معنی مفہوم کیا ہے، الہ کسے کہتے ہیں، تو اس کا صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں، جب تک کہ اسے صحیح معنی مفہوم پتہ ہونے کے بعد اگر اس کی تصدیق کرے گا تو پھر اس کا یہ کہنا اور یہ پڑھنا اور یہ تصدیق کرنا اس کا اعتبار کیا جائے گا. بغیر سمجھے
معنی مطلب معلوم ہونے کے بغیر لا الہ الا اللہ پڑھ دینا، جس طرح کے عام ہمارے ہاں رواج ہے۔ بچے کو بھی پہلا کلمہ سکھایا جاتا ہے، بڑے بھی پڑھتے ہیں، لیکن ساری زندگی گزر جاتی ہے، الہ کا معنی اور مفہوم نہیں پتہ ہوتا۔ جسے الہ کا معنی مفہوم نہیں پتہ، وہ تصدیق کیسے کرے گا؟ تصدیق تو آخر اس بات کی ہوتی ہے جس بات کے بارے میں مکمل علم ہو، جسے الہ کا معنی ہی نہیں پتا، جسے پورے جملے کا معنی نہیں پتا، وہ کیسے تصدیق کرے گا؟ اس لیے الہ کا معنی اور مفہوم سمجھنا یہ گویا مسلمان ہونے کے لیے پہلی شرط ہے۔ جس طرح ہم مشہور ہے کہ کلمہ فلاں نے پڑھا مسلمان ہو گیا، تو کلمہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ کلمے کو سمجھے، کلمے کو سمجھ کر اس کو پڑھے، اس کی دل سے تصدیق کرے، اس کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرے، اور کلمہ جس چیز سے منع کرتا ہے اس سے رک جائے، دلی طور پر بھی رک جائے، زبان سے بھی کوئی ایسا جملہ نہ کہے جس سے کلمہ منع کرتا ہے، اور عقیدتاً بھی اس چیز کا قائل نہ ہو جس سے کلمہ منع کرتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا جنت میں تب جائے گا اسے الہ کا معنی مفہوم پتہ ہوگا۔ جسے معنی مفہوم ہی نہیں پتہ، وہ تصدیق کیسے کرے گا؟ اور جو تصدیق نہیں کر سکتا وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ تو یاد رکھو، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یہ الہ کا لفظ مختلف مقامات پر ذکر کیا ہے، اور مختلف جملے ہیں اس کے۔ صرف لا الہ الا ہوا یہ جو جملہ ہے، کسی مقام پر آتا ہے الہکم الہ واحد، کسی مقام پر آتا ہے انما الہکم الہ واحد، یہ مختلف جملے ہیں، لیکن صرف لا الہ الا ہوا یہ جملہ دوسرے پارے سے لے کر 29ویں پارے تک 28 دفعہ آیا ہے، اور کئی آیات ایسی ہیں جن میں 2 دفعہ آیا ہے۔ یعنی الہ کا لفظ اس جملے میں لا الہ الا ہوا، اس میں 28 دفعہ آیا ہے، اور اس کے علاوہ تو اور بہت ساری جگہوں پہ قرآن مجید میں آیا ہے لا الہ الا۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جہاں بھی اپنی الوہیت کا تذکرہ کیا کہ میں الہ ہوں، میرے سوا الہ کوئی نہیں، تو جہاں اللہ نے ذکر کیا کہ میں الہ ہوں، 2 کام اور 2 صفتیں اللہ نے لازمی ذکر کی ہیں۔ 2 صفتیں لازمی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس جگہ پہ جہاں اپنی الوہیت کا اثبات کیا ہے وہاں 2 صفتیں لازمی ذکر کی، اور جہاں اللہ نے مخلوق سے نفی کی ہے کہ مخلوق میں کوئی الہ نہیں، وہاں بھی ان 2 صفات کا لازمی تذکرہ کیا۔ معنی الہ کا سمجھنا ضروری ہے، اور اس کے لیے قرآن مجید سب سے اولین درجہ ہے۔ قرآن مجید میں الہ الوہیت، اللہ کی الوہیت کا جہاں تذکرہ ہے کہ اللہ الہ ہے، وہاں 2 صفات لازمی ذکر ہیں۔ ایک صفت یہ ذکر ہے کہ ما فوق الاسباب، اسباب سے اوپر، اسباب سے ہٹ کر، اسباب کے بغیر پوری کائنات کی ذرہ ذرہ چیز میں تصرف کرنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ ایک اس صفت کا تذکرہ ہوا۔
जिसको उलमा की ज़ुबान में मा फौकल असबाब मुतसर्रिफ फिल उमूर कहा जाता है। असबाब से ऊपर, असबाब से हटकर, असबाब के बगैर सारी कायनात में, हर चीज में, हर काम में तसर्रुफ करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। एक ये सिफत जिक्र हुई, और दूसरी सिफत कि गैबाना सौरो पुकार, गैबाना हाजात में मदद करने वाली ज़ात भी सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। लेकिन ज़्यादा तज़किरा पहली सिफ्त का जिक्र हुआ है कि माफौकल असबाब, तसर्रुफ करने वाला, सारी कायनात की तदबीरों में, सारी कायनात के कामों में तसर्रुफ करने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात है। इस सिफ्त का जिक्र हुआ। और जहाँ नफ़ी की है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, वहाँ भी इन्हीं दो सिफात का तज़किरा किया कि मैं अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं। इसलिए इलाह नहीं कि मखलूक असबाब की मोहताज है, असबाब से हटकर वो दुनिया में तसर्रुफ नहीं कर सकती, और मखलूक गैब का इल्म भी नहीं रख सकती, और किसी की हाजात और पुकार को सुनने की ताकत भी नहीं रखती। मखलूक में कोई फर्द भी हो, इंसान हो और इंसानों में अंबिया हो, अंबिया में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, या अंबिया के बाद औलिया किराम हो। औलिया में सबसे बड़ा दर्जा सहाबा किराम का है, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन हो, या आम मोमिनीन हो, उलमा हो, या जिन्नात हो, या कोई और मखलूक, कुछ भी हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहाँ भी उलूहियत की नफ़ी की है, वहाँ इन दो सिफ़तों की भी साथ नफ़ी की है कि अल्लाह के अलावा अल्लाह इलाह है, इसलिए कि माफौकल असबाब मुतसर्रिफ फिल उमूर, यानी हर काम की तदबीर करने वाला, हर काम में तसर्रुफ करने वाला सिर्फ अल्लाह है। और दूसरा गैबाना हाजात व पुकार सुनने वाला और हाजात को पूरा करने वाला ज़ात सिर्फ अल्लाह की है, इसलिए इलाह भी सिर्फ अल्लाह है। अब जिस शख्स का ये नजरिया है कि माफौकल असबाब तमाम के तमाम काम करने वाला दुनिया में ये अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह के अलावा और कोई करने वाला नहीं। मिसाल के तौर पर यहां बैठकर अगर पुकारा जाए अल्लाह को, असबाब तो ये है कि किसी इंसान को पुकारा जाए जो सामने बैठा है, उसको बंदा कहे कि मुझे पानी दे, या मुझे फलां चीज़ लेकर आके दे, या मुझे यहाँ से उठा खड़ा कर। ये असबाब हैं, किसी इंसान से कोई चीज़ मांगना जो जिंदा मौजूद है, सामने मौजूद है। लेकिन एक ये है कि असबाब नहीं है, कोई सामने जिंदा बज़ाहिर इंसान भी नहीं मौजूद, और यहाँ बैठकर पुकार करता है कि या अल्लाह मुझे पानी ज़रूरत है, या मुझे खाना ज़रूरत है, या मेरी बीमारी है इसको दुरुस्त करना है, मुझे सेहत अता करनी है, या मुझे कोई और चीज़ दौलत ज़रूरत है, कुछ भी यहाँ बैठकर पुकारता है, तो ये गैबाना पुकार है, गैबाना पुकार है, असबाब से हटकर है। तो इसके लायक सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। कोई बंदा अगर ऐसी पुकार करता है, और दूसरे नंबर पर जिस बंदे का ये अकीदा और नज़रिया है कि हर वक्त हर जगह से हर चीज़ का इल्म रखने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह के अलावा कोई और ज़ात नहीं, ऐसा शख्स जब ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगा और अगर उसे मौत के वक़्त ये कलमा नसीब हो गया तो वो सीधा जन्नत में जाएगा। लेकिन जिसका ये नजरिया है कि यहां बैठकर मैं पुकारता हूं अल्लाह के अलावा मखलूक को, मखलूक में कोई भी फर्द हो, अंबिया हो गैर अंबिया हो, कोई भी हो, यहां बैठकर पुकारता है
اور نظریہ یہ ہے کہ میری پکار کو جس کو میں پکار رہا ہوں وہ سنتا ہے اور میرے حالات کو وہ دیکھتا ہے، اور یہاں میری اس حاجت کو پورا کرنے کی طاقت اس میں ہے۔ جس بندے کا یہ نظریہ ہے کہ مخلوق کو پکارتا ہے، مخلوق میں کسی کو بھی پکارے، چاہے شیخ عبد القادر جیلانی کو پکارے، چاہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارے، چاہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارے، چاہے سلطان باہو کو پکارے، کسی کی بھی پکار کرے، اور نظریہ یہ ہے دل میں کہ میری یہ پکار وہ بزرگ سن رہا ہے اور میرے حالات کو وہ دیکھ رہا ہے، اور جو چیز میں مانگتا ہوں یا جس چیز سے نجات مانگتا ہوں وہ اس کام کو کرنے کی طاقت رکھتا ہے یا اللہ سے کروانے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو ایسا نظریہ رکھنے والا شخص لا الہ الا اللہ ساری زندگی پڑھتا رہے اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، صرف موت کے وقت نہیں، ساری زندگی پڑھتا رہے، سارے کام چھوڑ دے، کھانا پینا بھی چھوڑ دے، دنیا کے سارے کام کاج چھوڑ کے الگ ہو کر بیٹھ جائے اور ایک ہی ورد رکھے زبان پر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ساری زندگی پڑھتا رہے، لیکن دل میں یہ نظریہ اور عقیدہ موجود ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی شخصیت کائنات کی، کوئی مخلوق کا فرد میری غیبانہ حاجات پوری کر سکتا ہے، یا کوئی شخص جو دنیا سے چلا گیا ہے سامنے موجود نہیں، اللہ کا ولی ہو، اللہ کا نبی ہو، اسے یہاں بیٹھ کر میں پکاروں، وہ میری پکار سن رہا ہے اور میرے حالات کو جانتا ہے اور میرے کام کر سکتا ہے۔ ایسا شخص ساری زندگی بھی لا الہ الا اللہ پڑھے اسے کخ بھی فائدہ نہیں ہوگا، وہ سیدھا جہنم میں جائے گا، اور جنت ایسے شخص پہ حرام ہے۔ اور یہ میری بات بھی نہیں، یہ قرآن مجید کی بات ہے۔ اس لیے یاد رکھو میرا دوست، لا الہ الا اللہ کو پڑھنے کے لیے الہ کا معنی اور مفہوم سمجھنا ہوگا۔ الہ کہتے کسے ہیں؟ یہ کوئی پنجابی کا لفظ تو ہے نہیں، اردو کا ہے نہیں کہ ہمیں سمجھ آ جائے، یہ لفظ ہے عربی کا، اور پورے قرآن مجید میں تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کا تذکرہ ہے، جن کا قرآن مجید میں، تو ہر نبی کی دعوت میں یہ لفظ آتا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یا کسی دور کے کسی نبی سے کسی شخصیت کا یہ جھگڑا نہیں رہا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا۔ اللہ کے منکر نہ تھے ابو جہل، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے لوگ وہ مشرک و کافر اللہ کے منکر نہیں تھے، اللہ کو ماننے والے تھے، اللہ کو بہت زیادہ صفات میں مانتے تھے، جس طرح کہ میں نے ایک جمعے پر عرض کیا تھا قرآن مجید میں وَلَا إِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اگر میرا پیغمبر ان سے پوچھئے زمین آسمان بنانے والا کون ہے تو یہ ضرور کہیں گے اللہ نے بنایا۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر ان سے پوچھئے کہ زمین و آسمان سے رزق کون دیتا ہے تو یہ ضرور کہیں گے اللہ دیتا ہے۔ اَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، کانوں کا، آنکھوں کا مالک کون ہے، دل کا مالک کون ہے تو یہ ضرور کہیں گے اللہ ہے۔ اللہ کو مانتے تھے، دو خدا کے قائل نہ تھے، ایک ہی اللہ کو مانتے تھے۔ اگر کوئی اللہ کا منکر ہوتا تو پھر کلمہ اس طرح نہ ہوتا کہ لا الہ الا اللہ، پھر کلمہ یوں ہوتا لا اللہ الا اللہ، اللہ اور کوئی نہیں، صرف ایک اللہ ہے۔ اگر اللہ کا کوئی منکر ہوتا میاں تو پھر کلمہ لا الہ نہ ہوتا، پھر کلمہ ہوتا لا اللہ الا اللہ، اللہ اور کوئی نہیں، صرف ایک اللہ ہے۔ اس چیز کا انکار نہیں تھا، اللہ کو لوگ مانتے تھے،
اصل مسئلہ یہ تھا جس کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ نے کیا ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کی الوہیت کا تذکرہ کیا تو ان لوگوں نے رد جو کیا نا، تو وہ کہتے ہیں اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، تو سارے الہوں کو چھوڑ کر ایک الہ کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے۔ اللہ کی بات انہوں نے نہیں کی کہ تو ہمارے معبودوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، تو سارے الہ چھوڑ کر، یہ ہمارے سارے الہ ہیں، ان کو چھوڑ کر تو ایک الہ کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ بڑی عجیب چیز ہے، یہ عجیب مسئلہ ہے۔ اللہ کی ذات کا مسئلہ عجیب مسئلہ نہیں ہے، عجیب مسئلہ یہ ہے کہ تو کہتا ہے الہ ایک ہے، ہم کہتے ہیں الہ بہت زیادہ ہے، اور آج تک یہ مسئلہ نہیں سمجھ آ رہا، آج بھی یہ مسئلہ نہیں سمجھ آ رہا کہ اللہ کی دعوت نہیں ہے میاں، دعوت یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ الہ کوئی نہیں۔ اور الہ کی میں نے بتایا ہے قرآن مجید میں مختلف جگہ پر الہ کا لفظ آیا ہے، مختلف آیات میں استعمال ہوا ہے، اور اللہ رب العزت نے جہاں بھی الوہیت کا تذکرہ ہے، الہ کے لفظ کا ذکر ہے، وہاں دو صفتیں اللہ نے ذکر کی ہیں، دو کام، یعنی اللہ کے یہ دو کام ہیں، الہ کے یہ دو کام ہیں۔ اگر کوئی دنیا کا انسان یہ دو صفتیں کسی اور میں مانتا ہے تو وہ سمجھو اس کو الہ مانتا ہے۔ ایک صفت عالم الغیب، ہر جگہ ہر چیز کو ہر وقت اس کا علم رکھنے والا اللہ ہے۔ اگر کسی کی ذہن میں یہ بات ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نبی ولی بھی ایسا علم رکھتا ہے کائنات میں کہ ذرہ ذرہ کائنات نبی سے مخفی نہیں، تو سمجھو کو وہ نبی کو الہ مانتا ہے۔ اور اگر دوسری بات ما فوق الاسباب متصرف فی الامور، اسباب سے ہٹ کر اسباب سے اوپر دنیا کے کاموں کو چلانے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے، انسان ہو یا کوئی اور مخلوق اس کو اسباب کی ضرورت ہے۔ اگر کسی نے یہ مسجد تعمیر کرنی ہے تو اس کو سبب کی ضرورت ہے، مٹیریل کی ضرورت ہے، اور اگر کسی انسان نے کسی انسان کی امداد کرنی ہے اس کو بھی اسباب کی ضرورت ہے، اس کے پاس اس چیز کا ہونا ضروری ہے، پھر انسان کو پھر اس کی آواز اور حاجت کا سننا بھی ضروری ہے، پھر اس پر پورا اترنا بھی ضروری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ، اسباب کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، اسباب میں اللہ کے سامنے رکاوٹ نہیں، بلکہ میں اللہ بغیر اسباب کے، اس لفظ پہ غور کرو، آج تک مسئلہ نہیں حل ہو رہا۔ اللہ سنتا ہے بغیر اسباب کے، اللہ کو کانوں کی ضرورت نہیں، اللہ کو سپیکر کی ضرورت نہیں، اللہ کو موبائل کی ضرورت نہیں، ٹیلی ویژن کی ضرورت نہیں اللہ کو، اور اللہ کو یہ بھی نہیں ضرورت کہ رات ہو یا دن ہو، اللہ پہ نیند بھی نہیں آتی، اللہ پہ موت بھی نہیں آتی۔ کسی وقت کائنات کا کوئی فرد، کوئی مخلوق پکارے اللہ کو، بلکہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کو کالی رات ہو، بادل بھی ہوں کالے، اور کالے رنگ کی کیڑی چیونٹی ایک پتھر کے سائے کے نیچے، کتنی باتیں ہو گئی، رات بھی ہو، بادل بھی ہو، چلنے والی کیڑی بھی کالی ہو، اور ہو بھی پتھر کے نیچے، بڑی چٹان کے نیچے چل رہی ہوتی ہے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا اللہ اس چونٹی کی چلنے کی آٹ بھی سنتا ہے اور اس کے قدم بھی اللہ کو معلوم ہے۔ ایسا علم کائنات کی کسی ہستی کا نہیں ہے، کائنات کا کوئی فرد ایسا علم رکھنے والا نہیں ہے۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ الہ کے لیے
ما فوق الاسباب متصرف الامور ہونا ضروری ہے، یعنی الہ کو کوئی کام کرنے کے لیے سبب کی ضرورت نہیں، الہ کے سامنے کسی کام میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ اگر اللہ مجھے اولاد دینا چاہتا ہے، اللہ کے سامنے کسی ملا کا تویز رکاوٹ نہیں، اللہ کے سامنے کسی بڑی شخصیت کی رکاوٹ نہیں آ سکتی کہ اللہ کو کوئی منع کرے اسے اولاد نہیں دینی۔ اگر اللہ مجھے رزق دینا چاہتا ہے، اللہ کے سامنے رات بھی رکاوٹ نہیں، اللہ کے سامنے قحط بھی رکاوٹ نہیں، اللہ کو بارشوں کی بھی ضرورت نہیں، اور میرے اللہ کو زمین کے اندر بیج لگانے کی بھی ضرورت نہیں۔ میرا اللہ تو رزق دیتا ہے۔ قرآن مجید نے صدا لگائی، بنی اسرائیل کو اللہ نے ایک میدان تیہ میں من اور سلوہ پکے پکائے رزق اللہ نے میدان میں دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے نا، وہ جب دریا پار کر کے گئے تھے، فرعون پیچھے تھا، موسیٰ علیہ السلام آگے تھے، تو وہاں مقام تیہ میں بٹھایا نا، تو ادھر اللہ رب العزت نے ان کو پکا پکایا رزق دیا۔ انسان کو سبب کی ضرورت ہے، یہ بیج نہ لگائے اس کا غلہ نہیں ہوتا، بارشیں نہ ہو غلہ نہیں ہوتا، زمین اچھی طرح بنی ہوئی نہ ہو غلہ نہیں ہوتا، اور پھر وہ غلہ باہر بھی آ جائے ایسا غلہ کھایا نہیں جا سکتا، اس کو خاص حالت بنانی پڑتی ہے، اس کا آٹا بنانا پڑتا ہے، پھر آٹا بھی رزق نہیں بنا سکتا یہ، اس کو گوندنا پڑتا ہے، پھر آگ جلانی پڑتی ہے، روٹی پکانی پڑتی ہے، تب جا کر یہ سارا رزق تیار ہوتا ہے، اور انسان کا پیٹ تب جا کر سیر ہوتا ہے۔ لیکن میرا اللہ رزق دینے میں اس کو ان اسباب کی ضرورت نہیں، اور یہ اسباب بھی میرے اللہ کے سامنے رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ یہ کام کرنے والا کون ہے؟ چکی ابرو قدم فرشتے لکھ نہ گنن۔ ما فوق الاسباب، اسباب کے بغیر ہر کام کی تدبیر کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ کے بغیر کوئی اور کرنے والا نہیں ہے۔ تو آج کے بعد نظریہ یہ ختم کرنا ہوگا، بھر دو میری بھی جھولی، کہتے ہیں نا آپ بھی، بھر دو میری بھی جھولی۔ کبھی شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پہ مانگتے ہو، کہتے ہیں یہ دستگیر ہے، غوث اعظم ہے، دستگیر ہے، ہاتھوں کو بھرنے والا۔ یہ فارسی کا لفظ ہے، پنجابی کیا جانے دستگیر کسے کہتے ہیں۔ ہاتھوں کو بھرنے والا، ایک بندہ خالی ہاتھ لے کر دعا کرتا ہے، اسباب نہیں ہے، سامنے اسباب نہیں، شیخ صاحب سن بھی نہیں رہے، دنیا سے چلے گئے، ان کے اسباب تھے یہ کان، سننے کی صلاحیت ختم ہو گئی، موت کے بعد کان ختم، بس ان کی صلاحیت ختم، آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت ختم، دل میں سوچنے کی، دماغ میں سوچنے کی صلاحیت ختم، یہ اسباب ختم۔ یہاں دیوال میں بیٹھ کر اگر ایک بندہ شیخ عبد القادر جیلانی کو پکارتا ہے اور کہتا ہے کہ میری دعا وہ سن رہے ہیں بزرگ اور میرے حالات کو دیکھتے ہیں، تو یہ اسباب سے اوپر، اسباب سے ہٹ کر کسی شخصیت کو سننے کا قائل سمجھتا ہے کہ وہ سنتے ہیں اور میرے حالات کو دیکھتے ہیں۔ اللہ بھی اسباب کے بغیر سنے، اللہ بھی اسباب کے بغیر دیکھے، مخلوق بھی اسباب کے بغیر دیکھے، مخلوق بھی اسباب کے بغیر سنے، اللہ کے سامنے بھی کوئی دنیا کی رکاوٹ نہ ہو، اللہ ہر کسی کو رزق دے سکتا ہے اور مخلوق بھی ہر کسی کو رزق دے، تو میاں فرق کیا ہے؟ پھر الہ کون ہوا؟ معبود کون ہوا؟ مسئلہ تو یہ ہے، فرق کیا ہے؟ جب نبی علیہ السلام بھی ساری کائنات کو رزق دیتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساری کائنات کو رزق دیتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی بھی ساری کائنات کو رزق دیتا ہے، اور عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمیں رزق دیتے ہیں، یہودی کہتے ہیں حضرت عزیر ہمیں رزق دیتے ہیں۔ میاں پھر فرق کیا ہوا؟ الہ کون ہے؟ جبکہ قرآن کہتا ہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتا تو پھر فساد ہوتا، پھر کائنات میں فساد ہوتا۔
میں اللہ کے علاوہ اگر کوئی اور الہ ہوتا تو فساد ہوتا، الہ ہے نہیں۔ تمام انبیاء کی دعوت میں لفظ الہ موجود ہے۔ میں نے بات کہاں سے شروع کی؟ اللہ کا جھگڑا نہیں تھا، جھگڑا الہ کا تھا۔ اللہ کو لوگ مانتے تھے، یہی عقیدہ جو آج نہیں جا رہا دلوں سے، آج جس عقیدے نے ایمان کو خراب کیا ہے، یہی عقیدہ ابو جہل کا بھی تھا، یہی عقیدہ اس کا بھی تھا۔ ورنہ اللہ کا وہ اس بات کا قائل ہے، قرآن مجید گواہ ہے، وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، وہ تو اتنا بھی قائل ہے کہ اللہ پکڑ لے کسی کو تو کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ آپ کا بھی یہ نظریہ ہے کہ اللہ کسی کو پکڑ لے تو کوئی چھڑا نہیں سکتا؟ آپ تو کہتے ہیں ہائے ہائے خدا دا پکڑا چھڑاوے محمد، محمد دا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ آپ تو یہ کہتے ہیں میاں اللہ پکڑ لے نبی چھڑا سکتا ہے، نبی پکڑ لے کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ حالانکہ ابو جہل کہتا ہے اللہ پکڑے کوئی نہیں چھڑا سکتا، ہمارے معبود پکڑے اللہ چھڑا لیتا ہے۔ قرآن مجید ہے، قرآن مجید، ہمارے بزرگ اگر کسی کو پکڑے اللہ چھڑا سکتا ہے، لیکن اللہ اگر کسی کو پکڑے تو کائنات میں کوئی چھڑانے والا نہیں ہے۔ یہ ابو جہل کا نظریہ ہے، تو پھر ابو جہل بہتر ہوا نا۔ آپ تو کہتے ہیں خدا دا پکڑا چھڑاوے محمد، محمد دا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ یہ نبی کی تعریف نہیں ہے، یہ گستاخی ہے نبی کی، نبی کے دین کے خلاف ہے یہ چیز۔ ہمیں جو کچھ ملا ہے یہاں سے ملا ہے، نبی کے در سے ملا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ جو کچھ ملا ہے یہاں سے ملا ہے، ہم نے جھولیاں یہاں سے بھری ہیں۔ رب فرمایا محبوبہ خزانے سارے تیرے نے۔ مختلف تعبیریں ہیں، لیکن قرآن مجید کا یہ فیصلہ ہے کہ ما فوق الاسباب رزق دینے والا، بیٹے بیٹیاں دینے والا، اولاد دینے والا، زندگی دینے والا، موت دینے والا، پانی دینے والا، کھانا دینے والا، رزق میں برکتیں دینے والا، رزق میں ہلاکتیں دینے والا، موت و زندگی کا مالک، سارے کے سارے کائنات کے کام کرنے والا صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اور ساری کائنات کا علم غیب رکھنے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور یہ میں آپ کو بطور نشاندہی کے آیات بتا دیتا ہوں، آپ خود اس میں تھوڑا سا غور کریں، ترجمے دیکھیں، کسی ترجمے کو بھی اٹھا کے دیکھیں، خود اس میں غور کریں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ سمجھنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ ہمیں کسی سے عداوت نہیں، اور نہ ہم کسی سے کوئی لے کر کھا رہے ہیں، کسی سے ہمیں ڈر بھی نہیں، کسی سے عداوت بھی نہیں، اور کسی پر تنقید بھی مقصود نہیں، محض حق کی آواز دینا مقصود ہے، صحیح صراط مستقیم کی آواز دینا مقصود ہے۔ اور جن چیزوں پر قرآن نے گواہی دی اور جس چیز کے لیے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اس دنیا میں، اس کی آواز لگانا مقصود ہے، ورنہ تنقید مقصود نہیں۔ نہ ہمارے بس میں ہدایت ہے، نہ ہم کسی کو کان سے پکڑ کر سمجھا سکتے ہیں، اور نہ ہمارا اس میں کوئی کسی قسم کا نقصان ہے۔ نقصان ہر کسی کا اپنا ہے۔ ہم نے اپنے اعمال کی سزا بھگتنی ہے، اپنے اعمال کی جزا پانی ہے، آپ نے اپنے اعمال کی جزا پانی ہے۔ ہاں ایک بات ضرور ہے، ہمیں اللہ نے توفیق بخشی، ہمیں اللہ نے یہ سمجھ عطا کی، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہر کسی کو یہ چیز بتائیں کہ میاں ایسا نظریہ قرآن کے مطابق ہے، ایسا نظریہ قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا الہکم الہ واحد، الہ ایک ہے، لا الہ، شمار کریں آپ خود ہی لکھتے چلے جائیں، شمار کریں، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اور پھر سورہ نساء میں فرمایا انما اللہ الہ واحد۔ پھر سورہ مائدہ میں فرمایا ما من الہ الا اللہ۔ سورہ انعام میں فرمایا قل انما الہکم الہ واحد۔ اور سورہ توبہ میں فرمایا ما امروا
इल्ला लियाबुदू इलाहु वाहिद, मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे हुक्म दिया कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करूं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा है, और सूरह इब्राहीम में फरमाया इन्नमा हुवा इलाहु वाहिद, और सूरह नहल में फरमाया इलाहुकुम इलाहु वाहिद। दूसरे मकाम पे सूरह नहल में फरमाया इन्नमा इलाहुकुम इलाहु वाहिद, और सूरह हज में फरमाया फ इलाहुकुम इलाहु वाहिद। साफ़ात में फरमाया इन्ना इलाहुकुम लवाहिदुन, और सूरह अनकबूत में फरमाया इलाहुना इलाहुकुम वाहिद। और सूरह यूसुफ में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जेल के कैदियों को मसला समझाते हुए ये फरमाया अरबाबुम मुतफर्रिकूना खैरुन अमिल्लाहुल वाहिदुल कहार, और फरमाया हुवल्लाहुल वाहिदुल कहार। फिर अगले मकाम पर फरमाया लिल्लाहिल वाहिदुल कहार। और फिर इसके बाद जहां अल्लाह ने मना किया, ये तो सबूत है, अल्लाह कहता है इलाह मैं हूं। अल्लाह क्या कहता है? इलाह मैं हूं। और मैंने बताया इलाह के लिए दो सिफतों का होना जरूरी है। असल में बार बार बात दोहरानी पड़ती है। एक आता है 1 बजे, दूसरा आता है 1:30 बजे, उसे ये नहीं पता कि 1 से लेकर 1:30 तक क्या बयान हो रहा है। और जो 1:30 बजे आता है उसे फिर कहता है कि ये फतवे लगाता है, क्योंकि आया जो लेट है। इलाह के लिए दो सिफतों का तज़किरा है कुरान मजीद में। एक तो माफौकल असबाब काम करने वाला अल्लाह है। अल्लाह ने फरमाया कि माफौकल असबाब काम करने वाला मैं अल्लाह हूं, और इल्म गैब मैं अल्लाह का खासा है, इसलिए इलाह भी मैं अल्लाह हूं। 20वें पारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया अम्मन जअल अर्ज़ करारा व जअल अनहारा खिलाला, कौन है वो जमीन को टिकाने वाला, जमीन को बिछाने वाला कौन है, और फिर खिलाल नहरें जारी करने वाला कौन है। ये तज़किरा करके, ये तसर्रुफ है ना, ये काम करने का बात है ना, तसर्रुफ है। मुतसर्रिफ फिल उमूर जिसे कहते हैं, काम करने वाला। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 20वें पारे में बतौर चैलेंज के फरमाया कि अम्मन जअल अर्ज़ करारा, कौन है जिसने जमीन को टिकाया है एक जगह पर और नहरें जारी की हैं। और इसके अलावा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया अम्मन खलक़स समावाति वल अर्ज़, जमीन आसमान को पैदा करने वाला कौन है, और जमीन आसमान से बारिश नाजिल करने वाला कौन है। इन सारे जुमलों के आखिर में अल्लाह ने फरमाया अइलाहुम्मा अल्लाह, अइलाहुम्मा अल्लाह, कोई और इलाह है, कोई और है ते तुसी आने बाबे थट्टी आले ते दांदा ने जिलसा ना होवे ते बारिश रोक गिनना है, बैलों की दौड़ ना हो तो बाबा जी बारिश रोक लेते हैं। अल्लाह कहता है बारिश बरसाने वाला अल्लाह है, बाबा जी नहीं रोक सकते बारिशें। जिस काम को अल्लाह करने का इरादा कर ले, कायनात की कोई शख्सियत उसे रोकने की ताकत नहीं रखती। इसे कहते हैं इलाहा। ये कोई पावलिया नहीं, खड्डी नहीं, जिसका जी चाहे टांग अड़ाता फिरता रहे और रुकावटें बनाता फिरता रहे। अल्लाह कहते हैं मैं आसमान से बारिशें नाजिल करता हूं, आसमान जमीन को पैदा करने वाला मैं, और फिर ये सारे बाग, ये बहारें बनाने वाला मैं, सारे दरख्तों को उगाने वाला मैं। अइलाहुम्मा अल्लाह, कोई और इलाह है, बल हम कौम यादिलून, इलाह कोई नहीं, सिर्फ ये कौम जो है ना ये सरकश हो चुकी है। इलाह कोई नहीं, अल्लाह कहता है इलाह और कोई नहीं। आगे फरमाया अम्मन जअल अर्ज़ करारा वजअल खिलालहा अनहारा वजअल लहा रवासिया बैन वजअल बैनल बहरैन हाजिजा, मैं अल्लाह ने पहाड़ों को मेखे बनाकर जमीन के ऊपर ठोस दिया, और मैं अल्लाह ने नहरें जारी की, और मैं अल्लाह ने 2 दरियाओं के दरमियान पर्दा बना दिया, है ना पर्दा। वजअल बैनहुमा बरज़खन, पर्दा बनाया अल्लाह ने दरमियान में। एक ही जगह पर 2 पानी चल रहे हैं, बज़ाहिर कोई दीवार भी नहीं है, दीवार भी नहीं है, एक ही जगह पर 2 पानी चल रहे हैं। उनको चलाने वाला कौन है? अल्लाह कहते हैं उसमें किसी मुल्ला, किसी पीर फकीर ने हाथ नहीं डाला हुआ।
یہ پردے بنانے والا اللہ ہے۔ اور پھر بتانا الہ مع اللہ، کوئی اور الہ ہے؟ یعنی خلاصہ کیا ہے ان باتوں کا؟ یہ باتیں کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے، یہ تو بھی مانتا ہے کہ زمین آسمان اللہ نے بنایا، بارشیں اللہ نے برسائی، لیکن جب بات آتی ہے بیٹے بیٹیاں دینے کی، پھر کہتا ہے فلاں بابے اور ہی کرم کرتے ہیں۔ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے جب زمین آسمان جیسی اتنی بڑی کائنات میں اللہ بناتا ہوں تو تجھے 3 کلو کا بیٹا بھی میں اللہ ہی دیتا ہوں، اللہ کے سوا کوئی نہیں دینے والا۔ جب اتنا کچھ بنانے والا میں اللہ ہوں، تجھے اگر صحت دینی ہے تو میں اللہ نے دینی ہے، میں اللہ کے علاوہ کوئی اور دینے والا نہیں ہے۔ اور جب اتنا کچھ نظام چلانے والا میں اللہ، تو تیرے رزق میں برکتیں دینے والا بھی میں اللہ ہوں۔ میں اللہ کے علاوہ سلطان بہو کے اولاد کی تصویروں سے برکتیں نہیں نازل ہوتی۔ بات کھلے نہیں مزہ نہیں ہوتا، بات بند رہے نا آپ کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ مسئلہ کیا چل رہا ہے۔ برکتیں بابے کی تصویر سے نہیں آتی میاں، برکتیں دینے والا اللہ ہے۔ اولاد تعویذ گنڈوں سے نہیں ملا کرتی، اولاد دینے والا کون ہے؟ تسی تعویذ گنڈے میں جڑے نے بولو تے تعویذ دینے والی اپنی ہونی کوئی نہیں۔ صحیح بات ہے، آپ تحقیق کر لیں، اپنی اولاد نہیں ہوتی۔ سلطان باہو رحمہ اللہ کی اپنی اولاد نہیں ہے، جو یہاں بیٹھ کر پکارتے ہیں بابا جی فلاں کر فلاں، اپنی اولاد نہیں ہے۔ یہ جو یہاں بیٹھے ہیں گدی نشین، یہ بھتیجے ہیں، اور جھگڑے پہ یہ دربار غصب کیا ہوا ہے۔ ہمیں کون بتائے تاریخ؟ ان کی اولاد نہیں ہے۔ چلو سلطان باہو پیچھے رہ گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نہیں تھے، مر گئے تھے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا بیٹا یعنی نبی علیہ السلام کا نواسا بیمار ہوا تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے قاصد بھیجا کہ میرے ابا جی کو کہو کہ آئے میرے گھر میں، میرا بیٹا شدید بیمار ہے۔ تو ابا جی نے کہا کہ میں اگر آیا تو کیا ہوگا، اللہ نے صحت دینی ہے تو میرے آنے کے بغیر بھی دے دے گا، نہیں دینی تو میں آ گیا تب بھی نہیں دے گا۔ پھر بھی بیٹی نے دوبارہ پیغام بھیجا، نبی علیہ السلام آئے، بیٹی نے اپنا بیٹا اٹھا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں رکھا، زینب کے بیٹے کی روح نبی کی گود میں پرواز کر گئی۔ تسی شیخ عبد القادر جنالی والا تھیلا چاہی بتنے ہو، کہتا ہے شیخ صاحب نے ایک تھیلا پکڑا جس میں روحیں تھی، اور جیسے ہی ہاتھ ڈالا سارے روحیں نکلی فرشتے سے کھینچ کر، اور پھر مردوں میں واپس آ گئی، مردے زندہ ہو گئے۔ اور دلیل کیا ہے؟ دلیل کوئی نہیں، بس قرآن مجید جب ایک صاف اعلان کرتا ہے کہ یہ سارے اختیارات اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں، کسی نبی ولی کسی مخلوق کے قبضہ قدرت میں نہیں ہے، تو پھر اس کو ماننا چاہیے میاں۔ یہ کہانیاں، یہ رسائل اور یہ بات کے لکھے ہوئے ملاؤں کی کتابیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اس لیے جہاں اللہ نے منع کیا ہے اور پھر اللہ رب العزت نے پھر لفظ وہی استعمال کیا، میں نے پہلے بتایا ہے کہ اللہ کا انکار کرنے والے لوگ نہیں تھے۔ جب قرآن نازل ہوا اللہ کے منکر نہیں تھے وہ لوگ۔ بتائے مجھے کوئی کہ ابو جہل اللہ کا منکر تھا؟ میں نے بتایا آپ کو کئی دفعہ، ابو جہل نے دعا کی، آپ نے بھی آج تک ایسی دعا نہیں کی ہوگی۔ اس نے اللہ سے دعا کی، اور اس کی دعا قرآن مجید میں اللہ نے ذکر کی ہے۔ اصل قرآن مجید بتایا جائے جھگڑے ختم ہوتے ہیں، سارے جھگڑے، لیکن ایک اور مسئلہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید بتایا جائے مقتدی ناراض ہوتے ہیں، قرآن مجید بتایا جائے شیرنیاں بند ہوتی ہیں، ہاں یہ دولت، یہ پیسے میں سے، یہ سب کچھ، یہ ویل وغیرہ بند ہوتی ہے، کیونکہ سیدھی بات ہے، ہر بات سیدھی سیدھی ہے قرآن مجید میں۔ یہ چیزیں بتائی جائیں تو یہ مسئلہ کافی گمبھیر ہے، سب کچھ ختم ہوتا ہے، یہ رکاوٹیں آتی ہیں، اس لیے مولوی نہیں بتاتا کہ چلو کام چلنا پیا، ٹکر پانی بھرنا پیا، ٹھیک ہے۔ ورنہ قرآن مجید بتانے میں سکون بہت ہے، صحیح بات ہے، بہت سکون ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی۔ بہرحال بات یہ چل رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جہاں منع کیا ہے، اللہ کے انکار کرنے والا، اللہ کا انکار کرنے والا کوئی نہیں تھا اس وقت۔
ابو جہل کی دعا ذکر ہے نامے پارے میں، اس نے بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کر دعا کی، اس سے بڑی اور کون سی بات ہوگی؟ اور پھر وسیلہ بھی کسی کا نہیں دیا۔ آپ تو وسیلے تلاش کرتے رہتے ہیں نا، بے حرمت فلاں تھے، بے صدقے فلاں تھے، فلاں فلاں، وسیلہ بھی نہیں دیا ابو جہل نے کسی کا۔ کہتا ہے اللہ بیت اللہ کا غلاف پکڑا ہوا ہے، اگر اللہ کو نہیں مانتا تھا تو دعا کیوں کر رہا ہے اللہ سے؟ کہتا ہے اللہم اے اللہ ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اگر یہ نبی اور یہ قرآن تیرے ہاں سچا بھی ہے، فامطر علینا حجارۃ من السماء، آسمان سے پتھروں کی بارش نازل کر۔ پھر بھی ابو جہل نہیں مانتا۔ دعا کی بات نہیں کہ دعا کیسی کی، اچھی کی یا غلط کی، لیکن دعا کتنے یقین سے کی، میں اس بات کی آپ کو نشاندہی کر رہا ہوں، کتنے یقین سے دعا کی۔ کہتا ہے اگر تیرے ہاں یہ بے ایمان اتنا ہے نا، کہتے ہیں اگر تیرے ہاں یہ سچا بھی ہے، پھر بھی اگر بولا ہے ان کان ھذا، اگر تیرے ہاں یہ قرآن یا یہ نبی سچا بھی ہے، فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، ہمارے اوپر پتھروں کی بارش نازل کر یا کوئی اور عذاب بھیج دے، ہم نہیں مانتے اس کو۔ مطلب کیا ہے کہ دعا کس سے کر رہا ہے اور کتنے یقین سے کر رہا ہے؟ بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کے، بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کا انکار نہیں تھا، الہ کا انکار تھا، الہ کا انکار تھا۔ اور جہاں اللہ رب العزت نے منع فرمایا، وہاں بھی اللہ رب العزت نے یوں ہی فرمایا ہے کہ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ، اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ، کسی اور الہ کو مت پکار ورنہ تجھے عذاب میں ڈالا جائے گا۔ اور ایک اور مقام پہ فرمایا وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ مت بنا، فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، تو اللہ کی درگاہ سے دھتکارا ہوا ہو جائے گا اور تجھے جہنم میں ڈالا جائے گا اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ بنایا۔ اور فرمایا لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا، اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہ بنا۔ اسی طرح حدیث میں بھی کئی مقامات پر آیا ہے کہ جس شخص نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا، یصدق، اور اس کی تصدیق کی دل سے اور زبان سے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ اجمی ان کو تو نہیں پتہ الہ کسے کہتے ہیں، وہی جنت میں جائے گا جو الہ کا معنی سمجھ کر تصدیق کرے، اور وہ میں تصدیق کرتا ہوں، آپ بھی بحمداللہ تصدیق کرتے ہیں۔ کیوں جی؟ تصدیق کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ بیٹے بیٹیاں دینے والا۔ تصدیق ادھر آ کر ہوتی ہے، پیچھے نہیں ہوتی، تصدیق ادھر آ کر ہوتی ہے۔ اس مقام پہ کھڑا ہونا بڑا مشکل ہے، آسان کام نہیں ہے۔ یہاں گھر سے تانے ملتے ہیں، تو وہابی ہو گیا، تیرے قبرستان الگ کر دیں گے، تو اس مسجد میں تو نے جمعہ پڑھا ہے، تو ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے۔ اصل یہ مسئلہ نہیں، اور میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا ہے، جمعرات چالیسویں کل کا کوئی جھگڑا نہیں میرا۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کے علاوہ الہ مانتے ہیں، اور اللہ کا یہ دعویٰ ہے قرآن مجید میں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں، کوئی اور حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے۔ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ نبی بھی عالم الغیب نہیں۔ اصل یہ مسئلہ ہے، یہ جھگڑا ہے جو لوگوں کو سیدھا کر کے نہیں بتاتے۔ اگر لوگوں کو بتائیں تو قرآن آگے آتا ہے اور لوگ مانتے ہیں قرآن کو، تو پھر سارا کام ختم ہوتا ہے، شیرنیاں مرنیاں سب کچھ ختم ہوتا ہے۔ یہ واپس ساری طرف سے واپس وہ جی بھابی درود نہیں پڑھنے، آسان سی بات ہے، بھابی درود نہیں پڑھنے، بھابی صلاۃ السلام کا من، بھابی جمرات نہیں کھاتے، بھابی فلاں کام کل نہیں کرتے، میاں درود نہیں پڑھتے، نماز میں اللہم صلی اللہ کیا ہے؟ نماز نہیں پڑھتے آپ لوگ، ہم بحمداللہ پڑھتے ہیں، ہم درود کو افضل عبادت سمجھتے ہیں، درود کے منکر کو کافر سمجھتے ہیں، اصالِ ثواب کی بھی قائل ہیں، لیکن تیری روٹی تو جمعرات پہ پابند ہے، جمعرات پہ اکٹھی ہے۔ یہ بتانا نبی علیہ السلام نے جمعرات کے دن ہی کسی کو اصالِ ثواب کیا؟ روٹی تو ادھر بند ہے نا جمعرات پہ۔ اگر یہ بتائے نا عوام کو کہ اصالِ ثواب کے لیے کوئی چیز بھی خاص نہیں،
کوئی دن بھی خاص نہیں، کوئی وقت بھی خاص نہیں، کسی وقت بھی آپ کوئی چیز بھی اپنے میت کے ثواب کے لیے کسی غریب کو دے سکتے ہیں۔ پھر مولوی نا پیٹ خالی رہنا، اس کا پیٹ خالی ہوتا ہے۔ اگر آپ غرباء میں کپڑے دے دیں مثال کے طور پر، میرا والد فوت ہو جائے، میں اس کی ثواب کے لیے کسی غریب کو کپڑے لے کر دے دوں، تو مولوی ایک اور دے سی، مسئلہ تو یہاں خراب ہوتا ہے۔ اگر میں کسی غریب کو کھانا کھلا دوں، مولوی بیچارہ بھوکا رہ جائے گا، مسئلہ تو یہاں ہے نا جی، اصل یہ مسئلہ نہیں ہے ان کو، اور نہ کسی کی جنت کی فکر ہے نہ کسی کی جہنم کی فکر ہے، یہ صرف یہ جہنم بھرنی ہے۔ بہرحال اللہ ہمیں صحیح دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور لا الہ الا اللہ کو سمجھنے کی اور اس کی تصدیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی اور الہ نہیں ہے، اور آپ کو بھی اللہ اس مسئلے کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا کی قسم، جو شخص اس مسئلے کے ساتھ کھڑا بھی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی اس کاوش کو قبول کر کے اسے بھی جنت میں داخلہ دے دے گا۔ آپ تو اس سے بھی کتراتے ہیں، حقیقت بات جو ہے آپ اس سے بھی کتراتے ہیں۔ بہرحال اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔